الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کتاب یعنی لوح محفوظ بنی تو اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے لکھنا شروع کیا، لا الہ الا انا محمد رسولی، سب سے پہلے یہ لکھا گیا۔ پھر آگے لکھا من لم یستسلم بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیتخذ ربا سوائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ لہذا مومن کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، جو حالات بھی آتے ہیں وہ اپنے مالک سے خوش ہوتا ہے، وہ اس کا بندہ اور اس کا غلام بن کر ہر وقت اس کے دربار پر حاضر رہتا ہے، اس کے معمولات میں کمی نہیں آتی بلکہ وہ اور زیادہ کر دیتا ہے اور اللہ کی قضا پر راضی رہتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ رب العزت خوش ہیں یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، انہوں نے جا کر پوچھا پروردگار عالم، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان لوگوں سے کہہ دو اگر یہ لوگ اپنے دل میں مجھ سے خوش ہیں تو میں یعنی پروردگار ان سے خوش ہوں، اور اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے شکایتیں رکھتے ہیں تو میں بھی ان سے ناخوش ہوں۔ کتنی آسان ترتیب بتا دی۔ اب ہم اپنے دل میں دیکھیں، اگر دل اللہ سے راضی ہو تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں، اور اگر دل میں شکوے ہیں، فلاں بچہ چھوٹی عمر میں مر گیا، کاروبار حالات خراب ہیں کہ جدھر ہاتھ ڈالتا ہوں سونا مٹی ہو جاتا ہے، اگر اس قسم کی شکوے اور شکایتیں ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ادھر سے بھی باز پرسی ہوگی کہ بتلا تو نے بھی نعمتوں کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں۔ اب ہمارے حالات کیا ہیں یہ ہم خود سوچیں۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ہر نعمت پر راضی ہوں، حالات کیسے بھی آ جائیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کاروبار ٹھپ پڑا ہو یا نہ ہو، کچھ بھی حالات آ جائیں، چاہے وہ اولاد کے اعتبار سے ہوں، مال کے اعتبار سے ہوں، خوشی کے اعتبار سے ہوں، غم کے اعتبار سے ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا